بھئی یہ کہانی یوں ہوتی ہے شروع بیٹا کہ ایک تھا شخص، اس کے 2 بچے تھے۔ وہ محنت مزدوری کرنے چلے جاتے تھے لوگ، بچے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ بچے دونوں باہر کھڑے تھے، بہن بڑی تھی اور بھائی چھوٹا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سڑک پر سے ایک پھولوں سے بھری ہوئی گاڑی جا رہی ہے۔ یہ گاڑی ٹیسو کے پھولوں کی تھی۔ ٹیسو کے پھول بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ بچہ مچل گیا، کہنے لگا میں ٹیسو کے پھول لوں گا۔ لڑکی نے، بہن نے بہت سمجھایا کہ بھائی یہ پرائے ہیں، یہ ہم ان کو نہیں مل سکتے ہیں، لیکن وہ رویا اور مچلا کہ نہیں میں پھول ضرور لوں گا۔ لڑکی نے کہا ٹیسو والے سے کہ اے بھائی ٹیسو والے، تم ایک پھولوں کی ٹہنی میرے بھائی کو دے دو، یہ بہت چھوٹا ہے اور ضد کر رہا ہے۔ ٹیسو والے نے کہا کہ بھائی میں کیوں دوں اپنے پھول، ہاں اس شرط پہ دے سکتا ہوں کہ تم دونوں بہن بھائی میرے ساتھ چلو میرے گھر، تو پھر میں تمہیں دے دوں۔ لڑکی نے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی بھائی کو، لیکن وہ نہ مانا، زمین میں لوٹنے لگا سڑک پہ۔ آخر میں اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، اور وہ اس نے ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور پھولوں کی ٹہنی اس کے بھائی کے ہاتھ میں دے دی۔ جب یہ اپنے گھر لے کر گیا، ان دونوں کو اپنی ماں سے کہا کہ میں ان بچوں کو لایا ہوں اور یہ یہیں رہیں گے۔ خیر وہ ماں رہے، پرورش پائی، اور لڑکی جب بڑی ہو گئی تو اس نے، ٹیسو والے نے اس سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد یہ کہیں کام پہ باہر چلا گیا، شہر کے باہر تھوڑے دن کو، اور ان دونوں بہن بھائیوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ماں اس کو پسند کرتی نہیں تھی، کیونکہ یہ اس کے خاندان کی برادری کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی خبر نہیں یہ کون ہے، کہاں سے لایا ہے، پسند نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے یہاں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب لڑکی آتی ہے تو وہ ایک تاگے کی لے کے اور دور تک جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لڑکی نے کہا اچھا، اس کا بھائی بھی گھر نہیں تھا اور میاں بھی نہیں تھا، تو ایک سوت کی گچھی جو کہ اس میں بنائی جاتی ہے چرخے میں، وہ اس نے اس کے ہاتھ میں دے دی، اور ایک ڈورا اس کا اپنے دروازے سے باندھ دیا، اور اس سے کہا کہ بس جہاں تک یہ تاگا کھلے تو وہیں تک چلی جاؤ۔ لڑکی بیچاری روتی دھوتی نکل گئی گھر سے اور چلتی رہی، چلتے چلتے کہ بہت دور پہنچ گئی، شہر کا آخر سرا آ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کی کٹیا بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، تھک بھی بہت گئی تھی اور کچھ اس کو پریشانی بھی بہت تھی، اس کٹیا میں چلی گئی اور وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے اور ضعیف عمر، اور بڑھیا نے پوچھا بیٹی تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا اماں میں جہاں سے بھی آئی ہوں، اب میں تمہاری بیٹی ہوں، اور اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ بڑھیا نے اس کو رکھ لیا اور بہت پیار محبت سے اس کو کھانا پینا دے کے اپنے گھر میں رکھا۔ ابھی تھوڑے یہ 1 دن رہی تھی تو اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو اتفاق سے وہ اس کا بھائی آ گیا۔ اتفاق کیا، وہ تو ڈھونڈ ہی رہا تھا، اور اس نے پوچھا ہی تھا ٹیسو والے کی ماں سے کہ بھائی میری بہن کہاں گئی۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو نہیں خبر، یہ تاگا باندھ گئی تھی وہ اس میں، اور مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی۔ خیر یہ اسی تاگے کے سہارے سے راستہ ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا۔ خیر وہاں جا کر اس نے دیکھا تو اپنی بہن کو کہ وہ لیٹی ہوئی ہے اور بچہ اس کے پاس لیٹا ہوا ہے چھوٹا سا۔ انہوں نے کہا، رویا دھویا یہ، اور اس کی بہن بھی روئی، اور اس نے کہا کہ بھئی تم یہاں اکیلی ہو؟ اس نے بتایا کہ یہاں ایک ضعیف العمر بڑھیا ہے اور انہوں نے مجھ کو بیٹی بنا لیا ہے، میں یہیں رہوں گی، لیکن مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے اور وہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرنے گئی ہیں، کہیں سے لائیں گی کچھ شہر سے کھانا پینا۔ بھائی نے کہا کہ میں تو گیا ہوا تھا، میں وہاں سے آیا تو تمہاری ساس نے مجھے یہ بتایا کہ تم چلی گئی ہو، میں آ گیا، اور میں جنگل گیا تھا تو وہاں سے میں چیل کے 2 انڈے لایا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کہ تم یہ انڈے کھا لو۔ پھر انڈے توڑ کے اس نے اور اس کے منہ میں ڈال دیے، لڑکی کے منہ میں انڈے ڈال دیے اپنی بہن کے منہ میں،
اور ایک انڈا توڑ کے ڈالا اور پھر دوسرا انڈا، کچے ہی انڈے اس نے کھا لیے. بھئی انڈے کھاتے ہی وہ چیل بن گئی اور چیل بن کے اڑ گئی. اب یہ بھائی جو تھا یہ دیکھتا ہی رہ گیا. بچہ وہاں لیٹا رہا اور وہ چیل بن کے اڑ گئی اور باہر جا کے درخت کے اوپر بیٹھ گئی. یہ بہت پریشان ہوا لڑکا، اور اب اس نے سوچا کہ کیا کرے وہ. اتنے میں وہ چھوٹا بچہ بھی رونے لگا. اب جب بچہ رویا تو یہ پریشان ہوا، اور اس نے باہر نکل کے کہا، کٹیا سے باہر بچے کو گود میں لیا اور کہا کہ اے میری بہنا تیرا بھی روے انت کنیا ایک پکوا لے جانا. تو چیل نے وہاں سے، اس کی بہن جو چیل بن گئی تھی، اس نے کہا اے میرے بیرن تو نے کیوں مانگی تھی تیرے سوکھی ڈالیاں، اب تو ہم جنگل کے پنچھی. یہ کہا اس نے، پھر یہ رویا اور اس نے پھر اس کو کہا کہ اے میرے بیر، اے میری بہنا تیرا کنس روے لال کنہیا ایک پکوا لے جانا. اس نے پھر یہی جواب دیا کہ اے میرے بیرن تو نے کیوں مانگی تھی تیرے سوکھی ڈالیاں، اب تو ہم جنگل کے پنچھی. یہ کہا اس نے، لیکن پھر وہ اتری نیچے اور اتر کے آئی اور اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کے وہ پھر اڑ گئی، درخت پہ چلی گئی. اب یہی سلسلہ اس کا رہا کہ جب وہ بچہ بہت روتا تھا اور یہ باہر جا کے کہتا تھا اس سے اور روتا تھا، بلبلاتا تھا، تو اتر کر آتی تھی، مگر وہ یہی کہتی تھی کہ اے میرے بیرن تو نے کیوں مانگی تھی تیرے سوکھی ڈالیاں، اب تو ہم جنگل کے پنچھی. یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ وہاں پہ اس کا لڑکی کا میاں آیا، ٹیسو والا، اور اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بھئی میری بیوی کہاں گئی، اس کا بھائی کہاں گیا. اس نے اپنی لا علمی ظاہر کی، کہا مجھے تو پتہ نہیں، پہلے تو تمہاری بیوی چلی گئی تھی کہیں، اس کے بعد اس کا بھائی آیا وہ بھی چلا گیا. خیر اب یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہ بھی نکلا اور اس نے دیکھا تو اس کو بھی وہ کٹیا مل گئی، اور وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ اور وہ اس کی بیوی کا بھائی، اس کا سالہ وہاں پر ہے. اور اس نے اس کو یہ ساری سرگزشت سنائی کہ اس طرح میں یہاں آیا اور میں نے اس کو، یہ بہت بھوکی ہو رہی تھی، چیل کے انڈے میں لایا تھا وہ میں نے اس کو کھلا دیے، وہ چیل بن کے اڑ گئی. پھر بھائی اس نے پوچھا آتی کس طرح سے ہے، کیا ہے، یہ بچہ کیسے دودھ پیتا ہے. تب اس نے کہا چلو میں تم کو دکھاؤں تماشا. یہ باہر لے کر گیا اس بچے کو. بچہ رو رہا تھا اور یہ بھی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے میری بہنا تیرا کنس روئے لال کنہیا ایک پکوا دے جانا. اس نے وہی جواب دیا، میرے بیرن تو نے کیوں مانگی تھی تیرے سوکھی ڈالیاں، اب تو ہم جنگل کے پنچھی. پھر وہ اتری آئی اور آ کے اس نے دودھ پلایا اور پھر اڑ گئی. اب ٹیسو والے نے یہ تماشا دیکھا تو یہ پیر فقیروں کے چکر میں نکل گیا، اور یہ پیر کو اس نے یہ سب حال بتایا. وہ بزرگ تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا چلو میں اس کو ٹھیک کروں گا. وہ ان کو لے کر آیا اور کٹیا کے باہر انہوں نے وہ بیٹھے، انہوں نے کچھ پڑھا اور کہا اب اس کو بلاؤ، چیل کو، جب یہ آئے گی تب میں اس کو دم کروں گا، جو کچھ مجھے آتا ہے پڑھوں گا. انہوں نے کہا اچھا. وہ بچہ رویا. اب بچہ تو ذرا ذرا دیر میں روتا ہی تھا. بچہ رویا، پھر یہ اس کو لے کے وہاں باہر بیٹھا اور اس نے آواز دی، اے میری بہنا تیرا کنس روئے لال کنہیا ایک پکوا دے جانا. اس نے جواب میں یہی کہا، اے میرے بیرن تو نے کیوں مانگی تھی تیرے سوکھی ڈالیاں، اب تو ہم جنگل کے پنچھی. یہ کہا پھر اتر کے آئی وہ بچے، کیونکہ بچے کی آواز رونے والی ہوتی تھی، ماں تو تھی آخر، چیل بن گئی تھی تو کیا تھا. آئی اتر کے اور آ کے اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی. بس عالم صاحب نے اسی وقت پانی دم کر کے اس کے اوپر چھینٹا مارا اور پھونک کے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی. چادر ہٹائی تو وہ لڑکی بن چکی تھی، اور وہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا اور اس کو پھر اندر کٹیا میں لے جا کر بٹھایا اور سمجھایا. اور ٹیسو والے سے کہا کہ بھئی اس کو اب تم یہیں رکھو، اپنی ماں کے پاس نہ لے کر جاؤ جب وہ نہیں خوش ہے اس سے. تو چنانچہ اس نے وہیں اپنا گھر بنا لیا اور پھر وہاں سے خوشی سب لوگ رہنے لگے. یہ کہانی یہاں سے ختم ہو گئی بیٹا.